اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان ہے تو کہو تو خیر کی بات کہو، اگر نہ خاموش۔ عربوں کا ایک مقولہ ہے، عربوں کا بڑا پیارا مقولہ، اس مقولے کو یاد رکھیں گے۔ اگر عربی زبان میں یاد نہیں رہا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کا مطلب اور مفہوم تو یاد رہنا چاہیے۔ کیا مقولہ ہے عربوں کا؟ کہتے ہیں عرب: علامت الافلاس کثرت الحدیث عن الناس۔ آدمی کے مفلس ہونے کی علامت یہ ہے وہ لوگوں کے سلسلے میں بہت باتیں کرتا ہے۔ تو جو آدمی لوگوں کے سلسلے میں زیادہ گفتگو کرتا رہتا ہے، آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ لوگوں میں سب سے غریب آدمی، فقیر آدمی، مفلس قسم کا انسان ہے۔ اس کی گفتگو کی وجہ سے افلاس اس میں آ گیا، غربت اس میں آ گئی۔ اسی لیے آپ کہتے تھے علامت الافلاس کثرت الحدیث عن الناس۔ لوگوں کے سلسلے میں زیادہ گفتگو کرنے والا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ مفلس ہے۔ اس کی وضاحت آگے کے درس میں ہم کریں گے، اگلے جو باتوں میں واضح کریں گے۔ ایک اور فرمان اللہ کے نبی کا ذہن میں رکھنا چاہیے، ان العبد لا يتكلم بكلمات لا يلقي لها بالا۔ ایک آدمی ہے اپنی زبان سے گفتگو کرتا ہے، اچھا وہ گفتگو جو اس نے کی ہے، بات جو اس نے کی ہے، من سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی والی بات کی اس نے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، ایسی بات اس نے کر لی اور اس کو پرواہ بھی نہیں اس کی، لیکن وہ بات اسے جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ تو بہت سخت بات ہو گئی نا یہ، کہ ایک آدمی گفتگو کرے اور جہنم میں چلا جائے، ایک آدمی گفتگو کرے آگ کا ایندھن ہو جائے۔ تو ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت محتاط انداز سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور روایت دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام، شعب الایمان میں ہے، امام بیہقی نے اس کو نقل کیا، حسن درجے کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے نبی کہتے ہیں رحم اللہ عبدا قال فغنم او سکت فسلم۔ اللہ تعالی رحم کرے اس بندے پر جس نے کہا، قول اختیار کیا تو فائدے کی گفتگو کی، نہیں تو او سکت فسلم، خاموش رہا، اپنے آپ کو عافیت پر رکھا۔ تو ان تمام احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو گفتگو کرنی ہو تو خیر کی کرے، وگرنہ خاموش رہے۔ ایک اچھی بات یاد آ گئی مجھے، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، بہت مشہور یہ جو ہے عالم دین گزرے، عبداللہ ابن مبارک، کیا ان کا قول ہے، کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اذا كان الكلام بطاعة الله من فضة وإن الصمت عن معصية الله من ذهب۔ کہاں آدمی جب بات کرتا ہے اور اس کی وہ گفتگو اللہ کی اطاعت والی ہوتی ہے تو یہ چاندی ہے، اور جب اللہ کی نافرمانی والی گفتگو میں وہ خاموش رہتا ہے تو یہ سونا ہے۔ تو نافرمانی والی گفتگو میں خاموش رہیے آپ، یہ سونا ہے، فرما برداری والے معاملات میں باتیں کیجیے، چاندی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے۔ ایک اور قول ہے عبید اللہ ابن جعفر، ان کا وہ کیا کہتے ہیں، آدمی جب گفتگو شروع کرے اس کی گفتگو اس میں عجب پیدا کرے۔ عجب کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ اپنی گفتگو کر کے خود ہی سمجھتا ہے میں بہت اچھی بات کر رہا ہوں، میرے سے زیادہ اچھی کوئی بات کر سکتا ہے کیا، اپنے آپ میں ہی اس کا یہ خیال بنتا جا رہا ہے، یہ احساس ہے، یہ تصور ہے اس کا، یہ شعور ہے اس کا، لوگ نہیں سمجھتے۔ تو کہا عبید اللہ ابن جعفر نے کہ جب تمہاری اپنی گفتگو تمہارے اندر عجب پیدا کر دے، خاموش رہو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اچھا جب تم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہو اور تمہارا خاموش بیٹھنا لوگوں کو تعجب میں ڈال دے، بات کرو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟
اگر تمہاری گفتگو سے تم میں عجب آتا ہے تو اس سے بہتر ہے خاموش تمہارا رہنا. چپ ہو جاؤ بس ختم. کیوں؟ تمہارا عجب تم کو ہلاک کر دے گا. بات ہی کر رہے ہو نا. دیکھیے کہو تو خیر کہو وگرنہ خاموش رہو. اچھا یہ خیر ہی کہہ رہا تھا لیکن اس خیر کو کہتے کہتے اس کے اندر شرع گیا. کیا شرع گیا ہے؟ میرے سے اچھا کون بولتا ہے؟ میں کتنا اچھا بول رہا ہوں. تو پھر یہ چیز بھی آپ کو کہاں پہنچائے گی؟ جہنم میں پہنچا دے گی. تو اس سے بہتر خاموش رہیے نا. ایسا احساس جو ہی شروع ہو جائے بات بند کر دیجیے. نہیں مجھے اپنی بات کرنا. اور مجمع میں اگر آپ بیٹھے ہو بہت قابل ہو آپ اور آپ کے کوئی ایسے مسئلے میں گفتگو چل رہی ہے جس میں آپ کا بات کرنا ضروری ہے اور آپ کے خاموش رہنے پر لوگوں کو اگر تعجب ہوتا ہے آپ کو بات کرنا چاہیے. خاموش نہیں رہنا چاہیے. اس موقع پر آپ کو واضح کرنا چاہیے. خاموش نہیں رہنا چاہیے. یہ عبید اللہ ابن جعفر رحمہ اللہ کا کہنا ہے. اقوال بہت ہیں اس میں. بہت سے اقوال ہیں. ایک قول اس سلسلے میں اہل علم کا بہت عمدہ بڑا پیارا بڑا اچھا وہ یہ کہ آدمی زبان سے زیادہ اور اپنے پیر سے کم پھسلتا ہے. پیر سے کم زبان سے زیادہ پھسلتا ہے. ٹھیک ہے نا. زبان سے پھسلنے کی سزا کبھی کبھی کیا ہو سکتی ہے؟ سر قلم ہو سکتا ہے. کیوں؟ یہ اسی سے جڑی ہوئی ہے. پیر سے پھسلنے کے نتیجے میں ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے. زیادہ بڑا نقصان تو نہیں ہوگا لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. آدمی کتنا قیمتی ہے اور آدمی کتنا بے قیمت ہے. یہ سارے جسم انسانی میں جتنی نعمتیں ہیں نا اعضاء ہے نا اس میں کون سا عضو ہے جو یہ طے کرتا ہے؟ ہاں زبان طے کرتی ہے. زبان طے کرتی ہے کہ آدمی کتنا قیمتی ہے. زبان طے کرتی ہے کہ آدمی کتنا بے قیمت ہے. اللہ کے نبی جوامع الکلم دے کر بھیجے گئے تھے. باتیں نبی کی بڑی مختصر ہوتی تھی لیکن بڑی فصیح ہوتی بڑی بلیغ ہوتی تھی. کتنا مختصر کلام ہے نبی کا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جس کا بھی اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان ہے کہے تو خیر کی بات کہے وگرنہ خاموش رہے. حسن اسلام کیا معلوم؟ اسلام بہت اچھا ہے لیکن حسن اسلام میں احسن اسلام میں یہ بات ہے کہ اس کو اپنانے والا لایانی باتوں کو چھوڑ دے. بس یعنی باتوں کو لے لایانی باتوں کو چھوڑ دے. اسی لیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات کرتے رہتے یعنی 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 یعنی. اس کا مطلب کیا؟ فائدے والی بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو یعنی بات پکڑی آپ لایانی باتیں چھوڑ دیجیے. یہ حسن اسلام ہے. یہ اچھا اسلام ہے. یہ اسلام کی اچھی خوبیوں میں سے خوبی ہے. یہ اپنے ماننے والوں کو ایسا بناتا ہے کہو تو اچھی بات کہو اگر نہ خاموش ہو. کتنے فتنے مٹیں گے اس سے. کتنی اصلاح ہوگی معاشرے کی. ذات کتنی بن جائے گی. کتنا قلوب میں الفت آئے گی. ہم ایسا نہیں کر پاتے. وہ دکانیں اب جا کر بند کریں گے آپ تھوڑی دیر میں. اس کو کہتے ہیں نا شٹر. کیا شٹر ہے نا بند کر دیا. اندر کیا کیا کچھ ہے پتا چلتا ہے کیا؟ نہیں. کھول دیا سب دکھتا ہے کہ نہیں. یہ بھی شٹر ہے. بند کر دیجیے. اندر کیا کیا معلوم ہونا. کھولو گے سب باہر ہے. پتا چلے گا کیا کیا ہے. بعض لوگ زیادہ کھولتے ہیں بہت کھولتے اور سب واضح کرتے کہ میں کیا ہوں پڑھ لیجیے آپ. میں کیا ہوں جان لیجیے آپ. دیکھ لیجیے آپ. اس سے بہتر یہ ہے کہ ایمان آخرت پر اللہ پر ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے نا. کہو تو خیر کی بات کہو وگرنہ خاموش رہو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا من صمت نجا او من سکت نجا. جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. چلیے ایک حدیث بیان کرتے ہیں. عبادلہ اربع. 4 عبداللہ ہے نا. عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر. یہ عبادلہ اربع. ان میں سے ہیں عبداللہ ابن عمر. وہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں
بلکہ کہنے سے پہلے انہوں نے کام کیا. وہ کیا کام کیا؟ حدیث میں مذکور ہے. کعبہ کے پاس آئے, اس کے در و دیوار کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ کہا, کیا کہا؟ ما اعظمکی وما اعظم حرمتکی والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک. اتنا جملہ استعمال کر کے کہتے ہیں, اے کعبہ تیری عظمت کے کیا کہنے, تیری حرمت کے کیا کہنے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے, تیری عظمت سے زیادہ ہے. تو ہم کعبہ کی توہین برداشت نہیں کرتے, پھر مومن ہو کر مومن کی توہین کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کیوں توہین کرتے ہیں؟ برداشت کا مرلہ بات کا ہے تو توہین کرنا ہے. جب اس کی تعظیم ہے اس سے زیادہ تو ایک مومن کی ہونی چاہیے نا. اس کا ادب, اس کا احترام, اس کی تعظیم, اس کی تقریب, یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد کیا کہا دیکھیے آپ, یہ اصل میرا موضوع سے متعلق جو ٹکڑا ہے وہی ہے. خیر عباد اللہ اذا ذکر اللہ وشر عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ. کیا اس روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں نا, ان تماموں میں سب سے اچھے آدمی وہ ہیں, سب سے اچھے انسان وہ ہیں جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے. اور برے کون ہیں؟ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ برے بدمعاش قسم کے لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں, غیبت کرتے رہتے ہیں, اور دو محبت رکھنے والوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں, عداوت و دشمنی پیدا کر دیتے ہیں. اچھا, اس کے لیے کس کا استعمال ہوگا؟ زبانی کا استعمال. غیبت کرنا ہو, چغل خوری کرنی ہو, دو محبت رکھنے والوں کے درمیان جدائی پیدا کرنی ہو, اس کے لیے کیا کریں گے؟ زبانی کا استعمال. تو کیا کرنا چاہیے؟ زبان کا درست استعمال ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے سورہ احزاب کے آخر میں فرمایا, عجیب اتفاق ہے, یہ آیت کریمہ ہر وقت اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے, ہر وقت. لیکن اب ہمارے یہاں بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ صرف نکاح کے وقت یہ آیتیں پڑھی جائیں گی. کب؟ خطبہ نکاح کہتے ہیں اسے, حالانکہ وہ کیا ہے؟ وہ خطبۃ الحاجہ ہے. خطبۃ الحاجہ, جب بھی حاجت ہوتی ہے وہ پڑھتے تھے 3 آیتیں. لیکن کیا کیا گیا؟ نکاح کے موقع پر, چلو نکاح کے موقع پر تھوڑی دیر میں مان لیں گے. کیوں وہاں یہ آیتیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ کون بیٹھا ہے وہاں؟ کون ہے؟ دولہا ہے. تو یہ آیتیں پہلے اسے سبق سکھا رہی, کیا؟ قولوا قولا سدیدا, کیا کرو؟ درست اور سچی بات کرو. ہاں قبول کیا, یہ نہ بولنا ہے اسے. قول یہ ہے نا, اس قول میں سچے ہونا چاہیے. اوپر سے قول تو ہاں میں نے قبول کیا, لیکن اندر سے کہ کچھ سالوں کے بعد چھوڑنا ہے تو نکاح نہیں ہوگی. قولوا قولا سدیدا, وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ بات کہہ رہے ہو سچی بات کہو, درست بات کہو, بالکل ٹھیک ٹھاک بات. اور ہر موقع پر اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, جب گفتگو کرو تو سچی گفتگو. کتنا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. دو تو فائدے ہوں گے نا, اعمال کی اصلاح ہو جائے گی, گناہ بخشے جائیں گے. اعمال کی اصلاح سے کامیاب, گناہ بخشے گئے کامیاب. کس بنیاد پر؟ قول کا صحیح ہونا, اس کی بنیاد پر. ہمیشہ ہم کو درست باتیں کرنا چاہیے. زبان سے بڑے فتنے ہوتے ہیں, بہت فسادات عام ہوتے ہیں. ایک بات کو آپ نے جس مفہوم میں پیش کیا تھا, دوسرے مقام پر اگر آپ اس مفہوم کو باقی رکھتے ہو, اس بات کو پیش کرتے ہیں, تب تو ٹھیک ہے. لیکن آپ نے ایسے الفاظ, ایسے کلمات استعمال کر لیے کہ مفہوم وہاں جو تھا اس سے بدل کر کے دوسرا مفہوم ہو گیا, نتیجے میں فتنہ ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں بعض اہل علم یہاں تک کہتے ہیں, بحث علماء کے درمیان, اللہ کے نبی علیہ السلام کے اقوال کو, آپ علیہ السلام کے افعال کو, جیسے جن کلمات کے ساتھ روایتیں آئی ہیں انہی کلمات کو پیش کر کے بیان کرنا ہے, یا مفہوم سمجھ کر کے مفہوم بھی بیان کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کی باریکی پر بحث کیا علماء نے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی الفاظ نبی کے تو تھے لیکن مفہوم آپ کا ہوتے ہوتے وہ الفاظ کا حق ادا نہیں ہوا, یا بیائی نہیں ہو, مفہوم نہیں آیا. اگرچہ کہ اہل علم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ مفہوم پیش کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس میں, لیکن ایک زیادہ اونچا معیار یہ ہے کہ آدمی الفاظ بھی نبی کے استعمال کرے, اس کی وضاحت بھی وہی کرے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی.
بہت بات لمبی ہو جائے گی اگر میں تفصیل میں چلا جاؤں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدمی اپنی زبان کا درست استعمال کرے، اور جب کبھی وہ زبان کھولے، گفتگو کرے، اس کے اندر 4 احساس ہونا چاہیے. یہ 4 احساسات اگر رہیں گے تو زبان کا صحیح استعمال ہوگا. یہ 4 احساسات کے لیے ایک ایک آیت پیش کر دیتا ہوں، پھر 4 علاج ہیں اس کے، اس علاج کا ذکر کر کے درس کو مکمل کریں. پہلا احساس، ان اللہ مطلع علینا، اللہ تعالیٰ ہم سے باخبر ہے. اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم بات کر رہے ہیں، ہماری بات سے کون واقف ہے؟ اللہ واقف ہے. یہ احساس ہو اور پوری طریقے سے ہو تو آدمی پھر کیا کرے گا؟ اس احساس کی وجہ سے بولے گا تو ٹھیک بولے گا، ورنہ خاموش رہے گا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ایک آیت اس کے، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. اس ایک آیت میں کتنی باتیں ہیں دیکھیں. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ کے علم میں بات نہیں ہے کہ اللہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے؟ تو اس میں ہم بھی ہیں کہ نہیں زمین میں؟ اس اعتبار سے تو پہلی بات ہی ختم تھی. یہاں پھر آگے اللہ وضاحت، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، 3 لوگ اگر سرگوشی کر رہے ہیں تو اس میں چوتھا کون ہے؟ اللہ. 5 کر رہے ہیں تو چھٹا کون ہے؟ اچھا، بات یہاں ختم ہو گئی. سوال، 3 سے کم کریں گے تو اللہ نہیں ہے کیا؟ 5 سے زیادہ کریں گے تو اللہ نہیں ہے؟ پھر وضاحت، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم، 3 سے کم بھی اگر کوئی سرگوشی کر رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ہے، اور 5 سے زیادہ بھی اگر کوئی لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہے. وهو معهم اينما كانوا، جہاں کہیں وہ ہوں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. پھر آخر میں کیا ہے؟ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، قیامت والے دن جو جو اعمال ان لوگوں نے کیے ہیں سب سے وہ باخبر کرے گا. پھر آخر میں کیا ہے؟ ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. شروعات سے لے کر آخر تک سارا یہی احساس دلایا گیا، یہ تصور دیا گیا کہ جب بات کرو، جب کوئی کام کرو، یہ احساس رہے آپ کے اندر کہ اللہ پوری طرح اس سے واقف ہے، باخبر ہے اللہ تعالیٰ. اس احساس کی وجہ سے آدمی خیر کرے گا، خیر کہے گا. اور دلیلیں ہیں، اور دلیلوں کو کاٹ کر مطلب یہاں بیان کرنا زیادہ وقت اس میں نکل جائے گا. دوسرے احساس کی طرف ہم آتے ہیں. دوسرا احساس کیا ہے؟ مکتوب لنا کل قول کل شیء کل فعل مکتوب لنا، ہر قول اور ہر عمل ہمارے لیے لکھا جا رہا ہے. یہ بھی احساس ہونا چاہیے. اگر آدمی میں احساس ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں اسے لکھا جا رہا ہے، تو سوچے گا کہ میں اچھا ہی لکھا ہوں، اچھا ہی جو ہے کہہ کر کے وہاں درج کرواؤں. تو یہ احساس دوسرا ہے. آدمی کے اندر یہ احساس ہو تو اچھا کہے گا، اچھا کرے گا. اس کے لیے بہت سے دلیل ہیں. ایک دلیل سنیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہم یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. کیا یہ لوگ نہیں جانتے، کیا یہ لوگوں نے گمان کیا کہ ہم ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے ہیں، ان کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں؟ کیا ایسا ان کا خیال ہے؟ بھلا کیوں نہیں؟ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے جو فرشتے ہیں نا کیا کرتے ہیں؟ یہ جو کچھ کہتے اور کرتے اس کو لکھتے ہیں. وہ آیت تو یاد ہے نا آپ کو، کِرَامًا کاتبین ان علیکم لحافظین کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. کتنی آیتیں پیش کریں اس سلسلے میں. یہ دوسرا احساس ہے کہ آدمی بات کرتے ہوئے اس کا احساس زندہ رہنا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اسے لکھا جا رہا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اسے اللہ واقف ہے. یہ احساس اصل میں مر چکا ہے. اس پر بہت سے غیر غلط قسم کے پردے آ کر کے پڑے ہیں، اسی لیے ہم بولتے ہوئے اس احساس کے بغیر بولتے جاتے نہیں. بہت ضروری ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے زبان کا درست استعمال. تیسرا احساس دیکھیں، اس تیسرے احساس کے لیے پھر آتا ہوں عربوں کے مقولے کی طرف. کیا تھا عربوں کا مقولہ؟ مشہور مقولہ تھا نا عربوں کا، کیا تھا؟ کوئی بولے؟
عربوں کا ایک مقولہ میں نے پیش کیا تھا حدیث کے بعد، اس کا مطلب بھی بیان کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلیے وہی بیان کریں۔ ہاں جی، آدمی کے مفلس ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سلسلے میں زیادہ بات کرتا ہے۔ کیسے مفلس ہوا، کیسے غریب ہوا، زیادہ بات کرنے والا۔ یہ تیسرا احساس زندہ رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، من المفلس، یہ مفلس آدمی کون ہے؟ اور یہ سوال اللہ کے نبی کا آخرت کو لے کر کے تھا، دنیا کو لے کر کے نہیں۔ اور صحابہ کا جواب دنیا کو لے کر کے تھا۔ صحابہ نے کیا کہا؟ جس کے پاس دینار نہیں، درہم نہیں، روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، وہ مفلس ہے۔ یہ جواب دنیا کا ہوگا۔ سوال کہاں کے لیے تھا؟ آخرت کے لیے۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے، نمازیں ادا کی، روزے رکھا، صدقہ و خیرات کیا، حج کیا، عمرے کیے، نیکیاں خوب لے کر اللہ کے پاس پہنچا، تو کتنا مالدار ہے۔ لیکن اب آیا دیکھیے میرے موضوع سے تعلق رکھنے والا، لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بہت سی چیزیں بیان کی، لیکن سب سے پہلے جس چیز کو پیش کیا اس کا تعلق زبان سے۔ کیا کہا آپ نے؟ من شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، اس نے کسی کو گالی دی، اس نے کسی کی جان لی، اس نے کسی کا مال جو ہے ہتھیار لیا، نہ ہم جب قبضہ اس پر جما لیا، اور کسی کو اس پر تہمت، کسی پر تہمت لگا دی۔ پتہ نہیں یہ سارے کام کیے، وہ سارے مظلوم اللہ سے شکایت کرتے کہ یہ ظالم ہے، اور دیکھیے کتنا بڑا مالدار ہے وہ، کیا لے کر کے گیا ہے؟ بھائی پیسہ زیادہ عظیم ہے یا نیکی زیادہ عظیم ہے؟ ساری نیکیاں لے کر پہنچا ہے، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ہوگا کیا؟ وہ ساری نیکیاں اس سے لی جائیں گی، مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مظلوم ابھی باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی، تو مظلوموں کے گناہ اس کے سر لادے جائیں گے۔ یہ میری امت کا مفلسات ہے۔ تو لوگوں کے سلسلے میں زیادہ بات کرنا یہ آدمی کے مفلس ہونے کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے زیادہ بات کرتے کرتے غلط بات کرتے اور آخرت میں نیکیاں لے کر کے بھی جائے گا تو نیکیاں دوسروں کے حوالے کر دے گا، تو یہ فقیر بن گیا، یہ مفلس ہو گیا صرف گفتگو کی وجہ سے۔ ابھی بات نہیں سمجھ میں آئی تو دو واقعات کو ذہن میں رکھیے، بات سمجھ میں آئی۔ حضرت حسن، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کے ان سے کیا کہا کہ فلاں صاحب نے آپ کی غیبت کی ہے۔ اچھا میری غیبت کی فلاں صاحب نے؟ ہاں آپ کی، ایک ہدیہ بھیجا ان کے پاس، جو صاحب غیبت کیے تھے ان کو ہدیہ بھیجا، یہ میری طرف سے ان کو ہدیہ پہنچایا جائے، تحفے میں دیا جائے۔ اب وہ صاحب اس کو لے کر حیران و پریشان کہ جی میں ان کی غیبت کیا، میں ان کے بارے میں برا بھلا کہا، ان کی طرف سے مجھے ہدیہ آیا ہے۔ درمیان کے صاحب بھی پریشان ہو گئے اور جا کر کے پوچھا حضرت حسن سے کہ جی معاملہ ہے، وہ صاحب آپ کی غیبت کرتے ہیں اور آپ ان کو ہدیہ اور تحفہ بھیجتے ہیں، یہ کیا مسئلہ؟ کہا نہیں، اس نے اپنی نیکیاں مجھے پہنچائی ہیں تو میں نے چاہا کہ اپنا ہدیہ بھی اس کو دے دینا چاہیے، شکریہ میں۔ کیا نیکیاں پہنچائی؟ کوئی قیامت والے دن کیا ہوگا؟ مظلوموں کے سب میں بھی کھڑا رہوں گا، میں بھی اللہ سے کہوں گا کہ اس نے میری غیبت کی، اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں مجھے مل جائیں گی، لہٰذا غیبت کا پتہ چل گیا تو اس کا مطلب نیکیاں آنا طے ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں بھی اس کو ہدیہ میں کچھ دے دوں تو زیادہ اچھا۔ کیا کرنا چاہیے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی؟ یہاں سے جانے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ معلوم پڑ گیا آج کے بعد سے فلاں غیبت کر رہا ہے، گفٹ پہنچا گیا آپ سے۔ اس سے زیادہ بھیانک چیز بتا دیتا ہوں، زیادہ خطرناک چیز۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ، کون؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے غیبت ہی کرنی ہے تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا، اپنے باپ کی غیبت کروں گا، تاکہ آخرت میں اگر نیکیاں تقسیم ہو تو ایک باپ کی نیکیاں بیٹے کی نیکیاں باپ کو تو چلی جائیں، ماں کو چلی جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے دوسروں کو پہنچانے سے۔ یہ کیسے ہماری عقل ماری گئی کہ ہم دوسروں کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں دوسروں کو پہنچاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنی ہی ہو، حالانکہ یہ بھی جائز نہیں ہے، غیبت کرنی ہی ہے مجھے کہ میں اپنی ماں کی کروں، اپنے باپ کی کروں، تاکہ میری نیکیاں کن کے کام آئیں؟ ماں کے کام آئے، باپ کے کام آئے۔ جب وہ میں نہیں کرتا، یہ پسند نہیں کرتا کہ ماں کی غیبت ہو، باپ کی غیبت ہو، دوسروں کی غیبت کر کے نیکیاں دوسروں کو پہنچانا یہ کیسے پسند ہے اس کو؟ یہ کیسے جو ہے اس کو اچھا لگتا ہے؟
تو جب یہ فلسفہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پھر زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. تیسرا احساس ہے. جب آپ بات کرو تو یہ احساس زندہ رہنا چاہیے کہ کہیں آخرت میں ایسا نہ ہو کہ میری نیکیاں اتنی محنت کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد دوسروں کے حوالے کر دی جائیں اور دوسروں کا گناہ میرے سر لادا جائے اور میں آپ کہیں نہ پہنچ جاؤں. 3 احساسات ہو گئے. چوتھا احساس اور 4 علاج میں نے کہا تھا. 4 علاج بتا کر درس کریں. چوتھا احساس کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, حساب ہو گیا, نامہ ہمارا ہاتھ آ گیا, نتیجہ آ گیا, کہاں جائیں گے؟ حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی نے کہا نا, جب انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا اس زبان کی وجہ سے آخرت میں گرفت ہوگی, پکڑ ہوگی, مواخذہ ہوگا؟ آپ نے کہا یہ زبان کی کاٹ چھاٹ ہی ہے جو آدمی کو کہاں پہنچاتی ہے؟ جہنم میں پہنچا ہے. جہنم میں گیا آدمی. اب یہ چوتھا احساس. صرف 2 روایتوں کے مختصر سے ٹکڑے پیش کرتا ہوں. ایک روایت مسند احمد میں ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ جہنمیوں کو وَدْغَتَ الْخَبَالِ دیا جائے گا. کیا ہے وَدْغَتَ الْخَبَالِ؟ وہ جو انسانی جسموں میں پھوڑے پھنسیاں نکلنے کے بعد اندر جو گندگی اور مواد جمع ہوتا ہے نا, وہ مواد جو ہے نکلا ہوا وہ جو ہے دیا جائے گا جہنمیوں کو. کون سے لوگوں کو؟ وہ جو زبان سے غلط کلمات کہا کرتے ہیں. ظاہر بات ہے پینے کے لیے دیا جائے گا. پیے گا کہاں سے؟ وہ زبان سے. کیوں؟ اس لیے کہ بولتا تھا غلط بات, مناسبت نہیں. غلط باتیں بولتے تھے, گندی چیز کو پی لو, مناسبت ہے, غلط ہے. لہذا اس وجہ سے اس کا بھی احساس رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں پہنچوں, لوگوں کے لیے غلط باتیں کہتا رہا, لوگوں کی گندگیاں, وہ جو گندی چیز ہے جو مواد ہے پی پودا کا, وہ مجھے جو پینے کے لیے دیا جائے تاکہ پتا چلے یہ ہے زبان کا غلط استعمال کرنا. دنیا میں ہم نے آج تک ایسا کوئی پاگل نہیں دیکھا ہے جو شفا خانوں میں گھستا ہو پاگل پنی میں اور جا کر کے شفا خانوں میں یہ کہتا ہو ڈاکٹروں سے کہ یہاں جتنے مریض بیمار پڑے ان کے جسموں کا جتنا پیپ ہے, گندا خون ہے, وہ مجھے دیجیے, میں پیتا ہوں. اور آپ جہنم کا جل پینے کے لیے سوچے نا, احساس رہے میں یہ کر رہا ہوں, کہہ رہا ہوں غلط, جس کا مطلب جہنم کا پیپ پینے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہے. احساس کیوں مرا ہمارا؟ آخری بات اس سلسلے میں معراج کا جو واقعہ ہے اس میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب گزرے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ سزا کس بنیاد پر ہے؟ تو کہا یأکلون لحوم الناس, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اس لیے ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں. کیا ہے لوگوں کا گوشت کھانا؟ غیبت کرنا. سورہ حجرات میں ہے نا, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. کیا تمہیں کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا جو گوشت کھائے؟ بالکل نہیں پسند کرتے ہو. تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. اگر ہو گیا ہے تواب الرحیم, اللہ تواب ہے, حد سے زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. اب بھی وقت گیا نہیں نا, سنبھلنا چاہیے. آخرت کی کامیابی کے سلسلے میں آدمی کو بہتر باتیں کرنا چاہیے, بہتر کام کرنا چاہیے, تصور آخرت کا ہو, اللہ کے پاس پیشی کا ہو, اور وہاں جنت پانے کا اگر شوق ہو تو آپ یہ سارے کام کریں. یہ 4 احساسات ہیں. اب مجھے بات یاد آ رہی ہے لیکن اب میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. 4 اس کے علاج بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں. 4 علاج ہیں اس کے. سب سے پہلا علاج کیا ہے؟ پہلا علاج یہ ہے کہ یہ ہماری جو طبیعتوں میں ہے نا, کیا لا استطیع, میرے اندر استطاعت نہیں, میں ایسی گفتگو چھوڑ نہیں سکتا, میری عادت یہ ہوگی زبان پر جب بات کرو تو بیکار باتیں نکل ہی جاتی ہیں, گالی گلوج آ ہی جاتی ہے, مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا استطاعت نہیں ہے. علاج یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن یہ بنا لیں کہ میں مستطیع ہوں, مجھ میں استطاعت ہے, میں چھوڑ سکتا ہوں, لہٰذا چھوڑوں گا. آج سن لیا, آج سے زبان کا استعمال میں صحیح کروں گا, یہ مجھ میں استطاعت ہے. تو استطاعت نہیں ہے کا تصور نکال کر کے استطاعت مجھ میں ہے کا تصور لائیے. اس سے بہتر علاج کچھ نہیں. اسی لیے وہ آیت یاد رکھیں جس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مجھے اپنی حالت بدلنے کا خیال پہلے مجھے آنا چاہیے.
پھر اللہ حالت بدل دے گا. میں ایک قدم آگے آؤں نا اللہ 10 قدم آئے گا. میں ایک بالش پہ آؤں نا اللہ ایک ہاتھ آئے گا. میں چل کر کے تو جاؤں نا اللہ دوڑ کر کے آئے گا. اللہ میرا ہاتھ، میرا پیر، میری آنکھ، میری ناک، میرا کان یہ بن جائے گا مدد کے اعتبار سے. اور جو میں اللہ سے مانگوں اللہ عطا کرے گا. تو لہذا پہلا علاج یہ ہے کہ لا استطیع، اس مزاج کو چھوڑیے. استطیع، میں استطاعت رکھتا ہوں، یہ مزاج اپنے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا علاج کیا ہے اس سلسلے میں؟ دوسرا علاج یہ ہے کہ کبھی اگر زبان سے ایسی غلط باتیں نکل جائیں، کوئی غلط کام ہو جائے، اپنے نفس کو وہاں کی سزا سے پہلے یہاں سزا دیجیے. کیا مطلب سزا دیجیے؟ غلطی ہوگی نا، اس کی تلافی کے لیے اب میں تجھے مجبور کرتا ہوں کہ تو روزہ رکھ، تو اپنا فر پڑھ، تو اب وضو کر کے جو ہے 10 پارے ایک پارہ قرآن پڑھ. کوئی بھی خیر کے کام میں اپنے آپ کو لگا دیجیے. وہاں پہ ابن منبہ کیا کرتے تھے، کسی کے بارے میں اگر زبان غلط استعمال کرتے تو کہتے چلو میں ایک دن کا روزہ رکھتا. کیوں روزہ رکھتا ہوں؟ جی نفس کو مارنے کے لیے. اچھا روزہ ہی کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا نا روزہ رکھنے کے بعد کوئی آ کر کے تم کو گالی دے تو تم کیا کرو. میں نے غلط استعمال کیا تھا لیکن اسی لیے روزہ فکس کر دیا. روزہ اس لیے کہ روزے میں تربیت ہے میری زبان کی. یہ کہا گیا کہ کوئی گالی دے دے تو جواب میں تم کو گالی نہیں دینا ہے بلکہ کہنا انی صائم. کتنا بہترین ہتھیار ہے نا زبان کے صحیح استعمال کے لیے. تو پھر آواز سے کیا کرنا چاہیے لوگوں کو جتنے مرتبہ زبان سے غلط ہو گیا روزے رکھنا شروع کر دینا. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دھیرے دھیرے تربیت ہو جائے گی، زبان کا صحیح استعمال ہو جائے گا. تو لہٰذا اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. ایک آدمی روزہ رکھتا ہے جھوٹ نہیں چھوڑتا، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے غلط کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو ایسے روزے کی حاجت نہیں ہے. تو وہاں بھی ابن منبہ اپنے نفس کو اس طرح سزا دیتے ہیں. غلطی ہوئی اس کی تلافی کے لیے مجھے زیادہ نیکی کرنی ہے تاکہ قیامت والے دن نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے میں کامیاب ہو جاؤں اور یہ اس کی تلافی جو ہے ہو سکے. تو یہ دوسرا علاج ہے. غلطی کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کو آخر دم تک وہ اللہ کے نبی کی شان میں ذرا اونچی آواز میں جو بات کیے تھے حدیبیہ کے موقع پر بتایا آپ کو. یہ کیا دب کر کے سنا ہو رہی ہے، ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہے، وہ لوگ باطل پر ہیں کہ نہیں ہے، آج تک ہم نے ان میں سے جتنوں کو مار دیا تھا وہ جہنم میں گئے کہ نہیں گئے، اور ان لوگوں نے ہم میں سے جتنوں کو شہید کر دیا تھا وہ جنت کے حقدار ہوئے کہ نہیں. یہ سارے مسائل اٹھا رہے ہیں. پھر یہ دب کر کے سنا کیسی؟ ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول ہیں. پھر اللہ کے رسول تک بات پہنچی. اللہ کے رسول نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. یہ جملوں نے بعد میں اتنا شدید احساس عمر بن الخطاب میں پیدا کیا کہ جب جب یہ چیز یاد آتی تھی سب پاگل. تو کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ ابھی زبان کا غلط استعمال ہو جائے تو علاج اس کا یہ کہ اپنے نفس کو خیر پر لگائیے، سزا دیجیے اسے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا علاج کیا ہے؟ تیسرا علاج یہ ہے کہ معاشرے میں جو مریض اور بیمار قسم کے لوگ ہیں نا ان کی صحبت میں مت رہیے ورنہ وہ بیماری پکڑ لیں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو بد عقیدگی کی بیماری لگی ہوئی ہے، آپ اس کی صحبت میں رہو گے تو آپ بھی بد عقیدہ بن جاؤ. ایک آدمی کو سود کی بیماری لگی ہوئی ہے، آپ اس کی صحبت میں رہو گے تو آپ کو سود کی بیماری پکڑے گی. ایک آدمی کو بدعت کی بیماری لگی ہوئی ہے، آپ اس کی صحبت میں رہو گے تو آپ کو بدعت پکڑ لیں گے. ایک آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت لگ گئی ہے، لہٰذا آپ اس کی صحبت میں رہو گے تو جھوٹ بولو. ایک آدمی کو غیبت کرنے کی عادت ہو گئی ہے، آپ اس کی صحبت میں رہو گے تو یہ معاشرے کے بیمار لوگ ہیں. ایسے بیمار لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو نتیجے میں یہ ہے کہ وہ بیماری آپ پر اثر ڈالے گی، نتیجے میں یہ کہ آپ بھی ناکام ہونے والے سے ہو سکتے. اسی لیے حدیث میں کیا کہا گیا؟ اور حدیث میں کیا امام مالک کا رحمہ اللہ کا بھی قول ہے، ایک آدمی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لے کہ وہ دوستی کس سے کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر قائم رہتا ہے. دوست کے دین پر قائم رہتا ہے دیکھ لینا چاہیے کہ میری دوستی کس سے. کتنے علاج ہو گئے؟ 3 علاج ہو گئے. چوتھا علاج کیا ہے؟ چوتھا علاج یہ ہے کہ یہ سب ہوتے ہوئے بھی دروازہ اللہ تعالی کا
کرنا چاہیے. اور کیا کہنا چاہیے؟ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا. مجھے برے اخلاق سے پھیر دے، تیرے سوا کوئی مجھے برے اخلاق سے پھیر نہیں سکتا. یہ چوتھا علاج ہے کہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اگر ہم یہ 4 علاج کر لیں اور 4 احساس اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر اس حدیث پر عمل آسان ہو جائے گا. کیا حدیث ہے؟ جس کا بھی اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان ہے کہے تو خیر کی بات کہے وگرنہ خاموش ہے. خاموشی میں کامیابی ہے. تو 4 احساسات ہونے چاہیے اور 4 علاج کر لینا چاہیے. تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، ہمارے بات کی اصلاح ہوگی، ہمارے ذات کی اصلاح ہو جائے گی اور بہت حد تک محبت اور الفت کا ماحول پیدا ہوگا. اور اس کے نتیجے میں وہ آیت کے ہم حقدار بنیں گے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. مومن مومن کا بھائی ہے، لہذا کبھی شیطانی جو اس میں آ کر کے کدورتیں عداوتیں پیدا ہوں تو فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کا کام کرو. اصلاح کے لیے عجیب مسئلہ دیکھیے شریعت کا. اسلام نے اصلاح پر اتنا زور دیا، فساد پر نہیں. میں نے کہا کہ فساد کے لیے زبان کا غلط استعمال بہت بڑا جرم ہے، اصلاح کے لیے زبان کا غلط استعمال بہت بڑا کام ہے. دونوں میں فرق ہے نا. فساد کے لیے زبان کا غلط استعمال کیا ہے؟ بڑا جرم ہے. اور اصلاح کے لیے زبان کا غلط استعمال کیا ہے؟ دیکھیے آپ جو ہے لوگوں میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی اچھا کہا گیا. کیوں؟ مقصود کیا ہے؟ اصل کو دیکھ کر کے وہ غلط جو آپ کی زبان سے نکلا اس کو بھی ٹھیک کہا گیا، اس لیے کہ آپ کی طبعی جو حالت ہے وہ نیت ہے وہ فساد کی نہیں ہے، اصلاح کی. لہذا زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اور زبان کے درست استعمال سے معاشرے کے اندر بڑے فائدے ہوتے ہیں. آدمی بڑے بڑے نقصانات سے محفوظ رہتا ہے. میرا خیال ہے کہ آج کے اس درس کی اتنی باتیں میری اپنی ذات کے لیے سب سے پہلے